الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قولا ميسورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے 15 اصولوں کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت کا منشور اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں کے اندر 15 اصولوں کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو 15 اصول اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے ہیں، یہ تورات کا خلاصہ بھی ہے۔ یعنی تورات جو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے تھے ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے ان 2 رکوعوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس تورات کے اندر کیا کیا احکامات تھے ان کا سارا خلاصہ یہاں پر ان 15 اصولوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور یہی 15 اصول ایک اسلامی حکومت کا منشور بھی ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے بھی یہ اصول ہیں کہ ان 15 اصولوں کو اگر اپنایا جائے تو ایک معاشرہ جو ہوتا ہے، ایک ملک جو ہوتا ہے، وہ بہترین بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا اصول یہ بیان فرمایا جسے مفسرین نے توحید فی العبادت سے تعبیر کیا ہے۔
کہ پہلا اصول توحید فی العبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر توحید کا قائل ہونا، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے اور یہ بات لکھ دی ہے، اس کا مطلب فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حقیقتاً جائز نہیں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے جس کو حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مفسرین نے تعبیر کیا کہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو باتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک فیصلہ تو یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، یعنی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آگے اس کی کچھ مزید تشریح میں فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر وہ زندہ ہوں، تمہاری زندگی میں، تمہاری جوانی میں وہ اگر زندہ ہوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ یہاں پر اف کا جو لفظ بولا گیا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اف کا ہم اس کے سامنے ان کے سامنے اف کا لفظ نہ بولیں، بلکہ یہ تو ہمیں ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ عربی زبان میں شاید اف کا مطلب اس طرح ہوگا، ہر ایک زبان میں یا ہر ایک علاقے میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں ہم ہوں کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرو، تو یعنی ان کے سامنے کوئی ایسا لفظ بھی نہ بولو، کوئی ایسا ہیئت نہ بناؤ جس سے ان کی توہین ہو یا ان کی نافرمانی ہو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ انداز میں بات کرو، انتہائی نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کے سامنے اپنے کندھے، اپنے نیازمندی کی شانیں ان کے سامنے بچھا کر رکھو، یعنی ہر وقت ان کے سامنے اس طرح رہو کہ گویا ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو حکم ملے گا ہم اس کو پورا کریں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور چوتھی بات والدین کے بارے میں یہ فرمائی کہ ان کے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اور دعا بھی بتا دی کہ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرو، فرمایا کہ یہ دعا کرو رب، اے ہمارے رب، ارحمہما، ہمارے ان والدین پر تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا، ہم چھوٹے تھے تو ان والدین نے ہم پر رحم فرمایا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا ہمیں کہیں پھینک دیتے، لیکن انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ہمیں پالا، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو اللہ جس طرح ان والدین نے ہم پر رحم فرمایا تو اب ان پر رحم فرما، دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ دوسرا اصول اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے ڈال فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے میں والدین کے ساتھ اس میں سلوک نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ خراب ہو جائے گا، جیسا کہ آج مغربی معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، والدین جب تک جوان ہیں تو ٹھیک ہے، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پھر والدین کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ وہاں پر اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے، سرکاری طور پر ایسی جگہ بنائی ہوئی جہاں پر والدین کو جا کر ڈال دیا جاتا ہے، اور والدین اپنی اولاد کو ملنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ کرسمس کا دن آئے گا سال بعد، کہ جس دن ہماری اولاد ہمیں ملنے کے لیے آئے گی اور ہم انہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک جو ہے معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے یہ ایک اصول بیان کیا کہ اس سے معاشرہ سب سے بہتر بن سکتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں میں والدین کا کتنا احترام ہے اور تمہاری زبان پر کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، فرمایا کہ تم نیکوکار ہو فانہ کان للاوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو رجوع کرنے والوں کی نفرت کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
اولاد بہت نیکوکار ہوتی ہے، ان کے دل میں اپنے والدین کا بہت احترام ہوتا ہے، وہ اپنی کوشش کے مطابق کرتے بھی ہیں، لیکن والدین کی طرف سے بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں حقیقتاً والدین کا احترام ہے، ان کا ہے سب کچھ، لیکن معاملہ کو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے، بس تمہیں اپنی طرف سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرا اصول بیان کیا، جسے قرابت داروں کا حقوق کے مفسرین نے اس قرابت داروں کے حقوق کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے تیسرا اصول یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا کہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کے حقوق دو، ان کا جو حق ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، چاہے وہ مالی تعاون ہو، چاہے وہ جانی تعاون ہو، کسی قسم کا بھی تعاون ہو، یہ تعاون کرنا اس کو بعض حضرات نے واجب قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا کہ واجب تو زکوٰۃ ہے، فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ چیزیں نوافل میں آتی ہیں، لیکن دعوت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واجبی حق ہے کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان میں سے جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو یہ ایک تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ اور چوتھا اصول فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ یہ فضول خرچی کے لیے قرآن مجید میں دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، ایک لفظ اسراف کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے، اور ایک لفظ تبذیر کا استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف ایسی فضول خرچی کو کہتے ہیں کہ جو جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر بچے کی شادی ہے تو ظاہر بات ہے شادی میں کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوتا ہی ہے، ولیمہ کرنا ہے جو سنت ہے، یا اس طرح کے کئی جائز کام ہوتے ہیں۔ تو جائز کام میں ایک حد تک خرچ کرنا اس کی تو اجازت ہے، لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہو جاتا ہے، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ اور اس طرح کی فضول خرچی کہ جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو قرآن نے اسراف کہا ہے۔ اور ایک فضول خرچی وہ ہے جسے تبذیر کہا ہے قرآن مجید میں، جو یہاں پر آتا ہے ولا تبذر تبذیرا۔ یہ ایسی فضول خرچی کو کہتے ہیں کہ جو ناجائز کام میں خرچ کیا جائے اپنا پیسہ۔ شراب ناجائز ہے، جوا ناجائز ہے، جتنے بھی ناجائز کام ہیں، کوئی بھی ناجائز کام اس نے اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، ایسی فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو، یعنی ناجائز کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پیسے کا جو وصول ہے وہ بھی حلال طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا جو خرچ ہے وہ بھی حلال جگہ پر ہونا چاہیے، یعنی پیسہ آئے بھی تو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اور جائے تو پھر بھی وہ حلال طریقے سے جائے اور جائز طریقے سے جائے۔ تو یہ چوتھا اصول بیان کیا۔ آگے پانچویں اصول کے طور پر سنایا کہ جو پہلے ایک بات اللہ تعالیٰ نے تیسرے اصول میں بیان کی تھی کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ فرمایا کہ ان کے حق ادا کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی آدمی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، اور آدمی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پانچویں اصول کے طور پر بیان فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تم سے کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں ہے، تمہیں اعراض کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ قولا میسورا، ایک نرم انداز سے اور بہترین انداز سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس سے معذرت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے ڈانٹ دو کہ نہیں ہے میرے پاس، یہ چلے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ اس کو بہترین انداز سے، تمہیں اس بات کی امید ہے کہ ہم قریب اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا اور پھر میں اس کے ساتھ تعاون کر لوں گا، فرمایا کہ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے چھٹا اصول بیان فرمایا، اور یہ چھٹا اصول یہ ہے کہ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا، اور سنایا کہ ولا تجعل يدك مغلولة، کہ انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر باندھ کے رکھ دے۔ یہ کس طرح استعمال کیا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن پر باندھنا، مطلب یہ کہ بالکل خرچ ہی نہ کرنا،
ہاتھوں کو باندھ دینا کہ جہاں خرچ کرنے کی موقع ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرنا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرنا، بالکل اپنے ہاتھوں کو باندھ دینا، فرمایا کہ اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فرمایا کہ اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ خرچ کرے کہ بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے اور پھر اس پر ایسی حالت آ جائے کہ خود فقیر بن جائے اور خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دے، فرمایا اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ بھی کرے اور پھر اتنا زیادہ بھی نہ کرے کہ پھر خود مانگنا شروع ہو جائے۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا اتنا مضبوط ایمان ہے، جیسے صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر دیتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کل کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، آپ کے پاس جو کچھ آتا یا تو اپنے استعمال کی ہوتی تو استعمال کر لیتے یا اس کو اسی دن اسی وقت خرچ کر دیتے، کل کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، لیکن ان کا ایمان ایسا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم پر جیسی بھی حالات آ جائیں، ہم پر بھوک آ جائے، ہم پر فقر آ جائے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم برداشت کر لیں گے اس کو۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر تو اجازت ہے، آدمی اپنا سارا مال خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہ ہو، آدمی کو پتا ہو کہ میں پھر مانگنا شروع کر دوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں صبر نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے رکھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک فرمایا کہ ہمارا جو رب ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے بارے میں باخبر بھی ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو زیادہ رزق دینا چاہیے اس کو زیادہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو کم دینا چاہیے اس کو کم دیتا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7واں اصول بیان کیا، فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے دور کے ڈر سے اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ انا نحن نرزقهم واياکم، فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کہ اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے غربت کے خوف سے قتل کرنا فرمایا کہ بہت بڑی خطا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے اور خاص طور پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ قتل کرنا بھی دو مقصد کے تحت، ایک تو یہ اس لیے قتل کرتے تھے کہ بڑی ہوگی تو اس کی ہم شادی کریں گے تو ہمارا کوئی داماد بنے گا، اس وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اس وجہ سے بھی قتل کر دیا کرتے تھے کہ چلو بیٹا ہے وہ تو کما کر لائے گا، بیٹی کیا کرے گی، اس کو تو ہمیں خود کھلانا پڑے گا، اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سخت ممانعت فرما دی اور اسلام نے اس چیز کی جو ہے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دے دیا کہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے مت قتل کرو، کیونکہ پہلے زمانے میں زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مختلف چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے تو ایسے لوگ تھے کہ جو زندہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، آج کل اس طرح تو نہیں ہوتا، اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کئی لوگ بارات میں کوئی کا دکا واقعہ آ جاتا ہے، کسی نے اپنے اولاد کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا، لیکن اس طرح کے واضح قتل کرنے کی صورتیں آج کل بہت کم ہیں۔ آج کل اس کی ایک جدید شکل جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جسے جو ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طور پر کے نام سے جو ہے مشہور ہے، کہ حکومت کی سرپرستی میں اور اس چیز کو بالکل سریعان جو ہے کھلایا جاتا ہے اور اس میں کوئی مطلب ہار نہیں محسوس کی جاتی، کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی، بالکل صاف انداز میں کہا جاتا ہے کہ بھئی چھوٹا خاندان ہوگا تو زندگی خوشحال ہو، کیا مطلب کہ بالکل صاف انداز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالکل اس کو توڑا جا رہا ہے کہ خاندان چھوٹا ہوگا، دو بچے ہوں گے تو تمہاری خوشحالی ہوگی، تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے یا غربت کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یعنی تمہارے زیر پرورش جو تمہارے کمزور ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، فرمایا جو تم کھاتے ہو، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تم کما رہے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے، فرمایا کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے،
اب اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، والدین سے اپنا خرچہ لیتا رہتا ہے، لیکن وہی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اس کا کہیں کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، کہیں اس کا کام لگ جاتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کام میں اور برکت ہو جاتی ہے، پھر جتنی اولاد ہوتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دیتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ ہماری اولادوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ اولاد کو اس طرح قتل کرنا، اس نیت سے قتل کرنا، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے 8واں اصول بیان فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پڑھو، انہ کان فاحشہ۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بیان فرمائی انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ انتہائی بری بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ انتہائی برا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے کہ جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو یہ پورے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور زنا کی یعنی اتنا زنا کرنا اتنا خطرناک اور اتنا برا فعل ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بہت سخت مقرر کی ہے، یعنی سنسار کرنا، آپ اندازہ لگائیں کتنی مطلب دردناک سزا ہے کہ ایک زندہ انسان کو جب وہ زنا کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا یہ مقرر کی، شادی شدہ اگر ہو کہ اس کو ایک جگہ پر کھڑا کیا جائے اور سارے لوگ اس کو پتھر ماریں اور پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تلوار کے ساتھ سر قلم کر دیا، یہ بھی قتل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی سخت سزا اس لیے مقرر کی کہ یہ جرم بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان اسباب سے، ان چیزوں سے بھی دور بھاگو جو زنا کی طرف لے کر جانے والی ہے، مثلا بدنظری ہے، بے پردگی ہے، کہ اگر پردے کا ماحول نہیں ہوگا، اگر عورتیں پردہ نہیں کریں گی غیر محرموں سے، ظاہر ہے یہ چیز آہستہ آہستہ پہلے بدنظری ہوتی ہے، پھر اس سے آگے معاملہ بڑھتا ہے، کرتے کرتے یہ زنا تک انسان کو لے جاتی ہے۔ آگے 9 اصول بیان فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، فرمایا کسی بھی انسان کو، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، کسی کو بھی ناحق قتل کرنا اس بات کی جو ہے قطعی اجازت نہیں ہے۔ البتہ قتل حق کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص میں جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ قتل حق ہے۔ اسی طرح شادی شدہ جب زنا کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا کے طور پر جب قتل کیا جاتا ہے تو یہ بھی قتل حق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان آدمی جب مرتد ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اگر اسلام نہ قبول کرے تو اس کو جو قتل کیا جاتا ہے تو یہ بھی قتل حق ہوتا ہے۔ اسی طرح میدان جہاد کے اندر جب کفار کو جو قتل کیا جاتا ہے تو یہ بھی قتل حق ہے۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی قتل ہیں وہ سارے کے سارے قتل ناحق ہیں، یعنی ان 4 کے علاوہ کوئی اگر کسی وجہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو وہ قتل ناحق ہوگا۔ مفسرین نے یہ 4 صورتیں لکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا، فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس قتل کو، اس کو ہرگز قتل نہ کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فرمایا کہ جو آدمی مظلوما قتل ہو جاتا ہے، جو مقتول ہوتا ہے، اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ورثاء کو یہ حق دیا ہے، ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو یہ سند دی ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی قصاص لے سکتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے حکم بھی ہے، فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل، وہ قصاص لینے میں اسراف نہ کرے، زیادتی کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، قصاص لینے کی تو اجازت ہے۔ ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنا، ان سے تفتیش کرنا، ان کو پکڑنا اور ان کو جو ہے تحقیق کر کے سامنے لانا، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ البتہ ساری جب تفتیش مکمل ہو جائے اور ان پر قتل ثابت ہو جائے تو اس کے بعد قتل کرنا یا نہیں کرنا یا معاف کرنا یا ان سے پیسے لینے، یہ پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے، ان کی مرضی پر ہوتا ہے کہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو وہ دیت لے لیں، پیسے لے لیں، اور چاہے تو بدلہ لے کہ ہم نے قتل کرنا ہے۔ فرمایا کہ قتل کرنے میں اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قتل ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں 2 آدمی قتل کریں گے، کہ ہمارا آدمی بہت اونچا تھا یا ایسا تھا تو اس کے بدلے میں ہم تمہارے 2 آدمی قتل کریں گے۔ فرمایا اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ انہ کان منصورا، کہ جو مقتول ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، فرمایا کہ یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں پر فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یتیم کا جو مال ہوتا ہے اس کی اتنی حفاظت کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے زیر پرورش جو یتیم ہوتے تھے
تو ان کا وہ کھانا ہی الگ پکاتے تھے، ان کا مال ہوتا تھا اس کا الگ کھانا پکاتے تھے، کہیں ہم اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی زیادتی کر لیں، تو اتنی اطلاعات صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھا طریقہ، تمہاری کوئی اچھی نیت ہے ان کے مال کے پاس جانے کی، مثلا تم اسے کسی اچھے کاروبار میں لگانا چاہتے ہو تاکہ یہ یتیم بچے ہیں تو جب تک یہ بڑے ہوں گے تو ان کا مال کاروبار میں لگ کر مزید زیادہ ہو جائے، تو یہ اچھی نیت ہے، اس طرح تم کر سکتے ہو، اس میں تصرف کر سکتے ہو، ورنہ بری نیت سے اس کے پاس جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور فرمایا کہ عہد پورا کرو، ایفاء عہد، یہ اللہ تعالیٰ نے 12واں اصول بیان فرمایا کہ جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کیے جائیں ان کو پورا کیا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن یہ جتنے بھی عہد ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یہ 13واں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی چیز تم نے ناپ کر دینی ہو تو پورا پورا ناپ کر دو، اور جب کوئی چیز وزن کر کے دینی ہو تو پورا پورا وزن کر کے دو، اس میں جو ہے ترازو کی ڈنڈی جو ہے وہ بالکل سیدھی رکھو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس کی ڈنڈی کو بالکل سیدھا رکھو، اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب کوئی چیز لینی ہوتی تھی تاجروں نے تو کوشش ان کی ہوتی تھی ہمیں زیادہ ملے، اور جب دینی ہوتی تھی تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے تھے، جو ہے چھپ چھپا کر مختلف طریقے ہوتے تھے، حربے ہوتے تھے، چیز کم کیا کرتے تھے، اس بات سے منع فرما دیا۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، فرمایا کہ یہ وزن کے اندر برابر وزن دینا اور پورا پورا تول کر دینا، فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، اور 14واں اصول یہ بیان فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز کوئی خبر آدمی کے پاس آتی ہے اور آدمی اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا اور اس کو آگے پھیلا دیتا ہے یا اس پر خود عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے اگر بتایا فلاں نے ایسا کہا ہے تو تحقیق نہیں کی کہ کہا ہے کہ نہیں کہا، خود اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا یا اس بات کو آگے پھیلا دیا، غلط بات کو۔ فرمایا کہ اس بات کی ولا تقف ما ليس لك به علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کو آگے مت، فرمایا کہ اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ یہ کانوں کے بارے میں، انسان کی آنکھوں کے بارے میں، انسان کے دل کے بارے میں، ان سب چیزوں سے قیامت والے دن سوال ہوگا۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دیکھا، کانوں سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم نے کیا کیا سنا، اور دل اور دماغ اس کے ذریعے کیا کیا سوچا، کیا کیا منصوبے بنائے، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور 15واں اصول یہ بیان فرمایا کہ ولا تمشي في الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرمایا کہ مخاطب تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو اکڑ کر چلنے سے اپنی اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور تو جتنا مرضی اکڑ کر چل اللہ کے پہاڑوں کے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور قتل نہ کرو، یہ جتنی بھی خرابیاں بیان کی، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو برائیاں ہیں اور اللہ کو ناپسند ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، وحی کے ذریعے ہم نے آپ پر یہ نازل کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور آخر میں پہلے شروع میں جیسے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، آخر میں فرمایا وہی بات کہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، شروع میں بھی اس کو بیان فرما دیا، آخر میں بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فتلقى في جہنم ملوما مدحورا، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، فرمایا پھر تم جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے انتہائی ملامت زدہ ہو کر، اور دھکیل کر تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کا رد فرمایا کہ مشرکین مکہ جو ہوتے تھے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا افاسفاکم ربکم بالبنین، کہ تم خود تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، جو ہی پیدا ہوتی ہے تم ایسے جا کر گڑا کھود کو اس میں دفنا دیتے ہو، تمہیں تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، خود اپنے لیے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تمہیں پسند ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی تم بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ افاسفاکم ربکم بالبنین فاتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، یہ جو بات تم کہتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان دو رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے 15 اصولوں کو بیان کیا
کہ ان 15 اصولوں کو اپنایا جائے تو پورا اسلام معاشرہ جو ہے یہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے اور اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق.